بارشوں کا موسم آ چکا تھا۔ سب پکشی پرندوں کے اپنے اپنے مضبوط گھر نہ تھے۔ وہ پکشی ادھر ادھر اڑ رہے تھے اس بارش کی وجہ سے، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے اپنے گھر اس لیے پکے نہ بنائے کہ انہیں پتا تھا کہ اس دفعہ بارش نہ ہوگی، کیونکہ ہر دفعہ وہ کوے کو ہی سندیش ملتا کہ بارش ہوگی۔ اس دفعہ کالو کوے نے سب پکشیوں کو نہ بتایا کہ جنگل میں طوفانی بارشیں کچھ ہی دنوں تک ہونے والی ہیں۔ کوے نے تو اپنا مضبوط اور پکا گھر بنا لیا تھا، اور باقی سارے پکشی پرندوں کا کوئی بھی گھر اور کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا رہنے کا، کیونکہ کوا تو ہر دفعہ گھر نہ بناتا، اس دفعہ اس نے اپنا سب سے پہلے گھر بنا لیا تھا۔ ایسے ہی خوبصورت چڑیا اور کبوتر ایک پیڑ کی ٹہنی کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خوبصورت چڑیا کہتی ہے، ارے کبوتر بھائی، دیکھے کوا کتنا ہی لالچی ہے۔ ہم تو اس کو ہر دفعہ اپنے گھروں میں پناہ دیتے تھے، پر اس نے اس دفعہ ہمیں اپنے گھر رہنے کو نہ جگہ دی۔ پھر بھی کبوتر بھائی، ہم کوے کے پاس جاتے ہیں۔ پھر خوبصورت چڑیا کوے کے گھر کا دروازہ کھٹکاتی ہے، اور کوا کہتا ہے، ارے ارے، اتنی تیز بارش میں کون آیا ہے؟ ارے کوے بھائی، میں خوبصورت چڑیا ہوں، پلیز آپ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیں، ہمارا گھر نہیں ہے۔ خوبصورت چڑیا ایسے کہتی ہے، اور پھر کوے کی پتنی کوی جواب دیتی ہے، ارے نہیں نہیں خوبصورت چڑیا، چل یہاں سے بھاگ جا، میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ کوی ایسا کہتی ہے، اور پھر کوی اپنے گھونسلے میں آرام سے سو جاتی ہے، اور کوا بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر چڑیا کہتی ہے، ارے کبوتر بھائی، دیکھے نا، کوا تو ہمیں گھر میں رہنے کو جگہ ہی نہیں دے رہا، چلیں ہم کہیں اور رات گزارتے ہیں۔ پھر چڑیا ایسے ہی پوری رات بارش میں بھیگتی رہتی ہے۔ پھر ایسے ہی کوے کے گھر پر کچھ اور پکشی دستک دیتے ہیں، اور کوے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور کافی زور سے وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور پھر کوا دروازے پر جاتا ہے، ارے پکشیوں، کیا ہے؟ کیوں میرے گھر کا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے؟ میں نے پہلے بھی خوبصورت چڑیا کو کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ کوا ایسا کہتا ہے، اور پونی جواب دیتی ہے، ارے کوے بھائی، آپ رحم کریں ہم سب پکشیوں پر، ہمارا گھر بھی اس بارشوں نہیں بنا، آپ کرپیا کریں کہ ہمیں اپنے گھر رہنے کو جگہ دے دیں، کچھ ہی دن بارش ہو جائے گی، اور پھر ہم اپنے اپنے مضبوط اور پکے گھر تیار کر لیں گے۔ کوے بھائی، آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے گھر پاس گھر نہیں ہوتا تھا تو ہم آپ کو اپنے گھر رہنے کی جگہ دیتے تھے، آپ بھی ہمیں اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ارے نہیں نہیں پونی چڑیا، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا، یہ گھر صرف میرا اور کوی کا ہے، تم ادھر سے سب پکشی چلے جاؤ، میں اپنے گھر کو کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، میں تو خود اتنی مشکلوں سے اس دفعہ اپنا گھر بنایا ہے، اس دفعہ تم سب پکشی کہاں سوئے ہوئے تھے، اپنے گھر بنا لینے تھے، اب میرے پاس منہ اٹھا کے آ گئے ہو کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دو۔ پکشیوں، کان کھول کے میری بات سن لو، میں اپنے گھر میں تم کسی بھی پکشی کو نہیں آنے دوں گا، میری بات غور سے سن لو۔ کوا سب پکشیوں کو ایسا کہتا ہے، اور پھر پکشی نراش ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کوا تو بہت ہی بے رحم دل کا ہے، ان کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی بارشوں کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، اور جنگل میں ہر جگہ پانی ہی پانی بھر گیا۔
ایسے ہی تیز آندھی اور بارش کے ساتھ کوے کا بھی جو گھر تھا وہ بھی زمین پر جا گرتا ہے اور کوا بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سب پکشی پرندے ایک گفا میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں بارش نہ آ رہی تھی۔ سب پکشی پرندے اپنی رات اس گفا میں گزارتے ہیں اور جب تک بارشیں نہ تھم جائیں وہ سب پکشی اسی گھر میں اور اسی گفا میں رہتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ کوے نے تو ان کو اپنے گھر میں جگہ نہ دی، پر انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو رہنے کے لیے جگہ مل ہی گئی۔ کوے نے اپنے گھر کے اوپر مغروری کی، وہ اس کا گھر کچھ ہی دنوں میں بارش کی وجہ سے وہ بھی زمین پر جا گرا اور کوا بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری آج کی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔